تو اللہ کہتا ہے اس وقت تم سر جھکائے پھر یہ منت سماجت کرو گے کہ اللہ دوبارہ بھیج، تو اللہ نہیں سنے گا۔ پھر اب وقت ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، باز آ جاؤ، چھوڑ دو برائیاں، نیک ہو جاؤ، پھر کوئی بات نہیں، تم سے جتنے جی چاہے گناہ ہوئے نا اللہ معاف فرمائے گا۔ ڈاکٹر آسم صاحب بھی راستے میں بات کر رہے تھے، شیخ سعدی بوستان کے شروع میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی درگزر اور اس کے حلم کی کوئی حد ہے کہ میرا اور آپ کا کوئی گناہ علانیہ یا پوشیدہ ایسا نہیں جو اس کی نگاہوں میں نہیں، اور بے بسی بھی نہیں۔ جب جی چاہے ہمیں پکڑ سکتا، زمین دن میں دنسا دے، بم ہم پر گرا دے، بجلی گرا دے، کر سکتا، مگر کتنی مہلت دیتا۔ تو سعدی فرماتے ہیں گناہ بین دو پردہ پوشت بحلم، ہر وقت تیرے گناہ دیکھتا مگر پھر اپنی درگزر سے پردہ ڈال رکھتا۔ تیری بیوی اور بچوں تک کوئی علم نہیں ہوتا کہ ابا جی کیا کر رہے ہیں، مگر تجھے شرم نہیں آتی کہ تو حیا کر کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا۔ حضرت امام جعفر الصادق کے شاگرد سے اسحاق بن عمار نے کہا اسحاق بتا کہ جب تو گناہ کرتا ہے اس وقت تیرا ایمان ہوتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا؟ اگر تو کہے نہیں دیکھ رہا تو کافر ہو گیا، اللہ تو ہر وقت دیکھتا، اور اگر کہے دیکھتا اور پھر کرتا ہے تو تیرے نزدیک اللہ کی قدر اتنی نہ ہوئی جتنی تو اپنے باپ اور کسی دوست کی کرتا، ان کے ہوتے ہوتے گناہ کرتا۔ تم نے اتنی شرم بھی نہ کی کہ میرا دوست دیکھ رہا ہوتا تو میں حیا، خدا دیکھ رہا۔ اگر تو نہیں مانتا تو کافر ہے، مانتا تو پھر خدا کی اتنی بے قدری کہ اللہ دیکھ رہا اور تو گناہ کر رہا۔ تو انسان کی بے حیائی اور بے شرمی کی حد نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حلم اور درگزر کی حد۔ ساری حرکتیں ہماری اس کے سامنے ہیں مگر درگزر فرماتا۔